رمضان کا بہت انتظار رہتا، یہاں تک کہ رجب کے مہینے سے ہی دعا مانگنا شروع فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے رجب میں شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں شعبان کی آخری تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو متوجہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے جو بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ پھر فرمایا جس کا مفہوم ہے اس رمضان کے مہینے کے اندر جو نفل ادا کرے ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور اس مبارک مہینے میں کوئی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ فرمایا اس مبارک مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ غمخواری کا ہے۔ اگر یہ امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پتہ چل جاتا یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ کیا ہے، تمنا کرتے کاش کہ سارا سال رمضان ہی رہتا۔ اللہ نے یہ مبارک مہینہ دیا کیوں ہے؟ یہ اس لیے دیا ہے، اس کو واضح فرمایا ہے تاکہ تقوی حاصل کیا جائے۔ تقوی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتا سکتے ہیں تقوی کیا ہے؟ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الٹا سوال کیا، امیر المومنین میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ ایسے تنگ راستے سے گزرے ہیں کہ ایک طرف خاردار جھاڑیاں اور دوسری طرف خاردار جھاڑیاں، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تنگ راستہ ہے، اور پھر آپ کا یہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہے، آپ گزرے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں گزرا ہوں۔ پوچھا کیسے گزرے ہیں ذرا دکھائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لباس سمیٹا، احتیاط سے قدم رکھنے لگے۔ کعب رضی اللہ عنہ فرمایا یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ اپنے آپ کو چاروں طرف سے جو گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا بہترین تقوی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے اندر اس امت پر اتنے بے شمار احسانات کیے ہیں، وہاں یہ احسان بھی فرمایا کہ ہر وہ بات جس سے انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے اس سے بچاؤ کی صورت پیدا ہو جائے۔ وہ کون سی باتیں ہیں جس سے انسان پھسل جاتا ہے، پچھڑ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا سب سے بڑا دشمن نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے۔ یہ نفس ابھارتا ہے، نفس امارہ گناہوں کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے اور بندے اور اللہ کے درمیان پردہ آ جاتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے
جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، یہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، ورنہ یہ نقطہ باقی رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس دل میں خیر کی رغبت ہی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں نفس کو کمزور کر دیا۔ کیسے؟ روزے کی حالت ہے، بھوک بھی ہے، گرمی کا روزہ بھی ہے، پیاس بھی ہے، شام بھی ہو گئی، عصر کے بعد بدن بھی لاغر ہو رہا ہے، نفسانیت کو کمزور کر دیا۔ یہ نفس جو بھاگتا ہے، نفس کی مخالفت کرنا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، نفس کی مخالفت کرنا۔ مغربی دنیا کے اندر وہاں یونیورسٹیز ہیں، وہاں انہوں نے ایک شعبہ بنایا، وہ شعبہ کیا ہے؟ نفس کی مخالفت، سیلف ڈینائل، نفس کی مخالفت۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین میں نہیں ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، سخت بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے، باوجود سارے علاج کرنے کے افاقہ نہیں ہو رہا ہے۔ کسی نے اتنا کہہ دیا، حضرت یہاں ایک ہندو سادھو ہے، اس کو انتر منتر آتا ہے، بیماری کھینچ لیتا ہے، اب اسے علاج کروا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، میں کسی ہندو سے علاج نہیں کرواؤں گا۔ بیماری بڑھ گئی، ساتھیوں کا اصرار بھی بڑھ گیا، کیا حرج ہے؟ ابھی شرط ہے میری، کیا شرط ہے؟ میں اس کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ کیا کوئی بات نہیں، ہم اس سے بات کر لیتے ہیں۔ وہ سادھو کے پاس گئے کہ ایسے ایسی بیماری ہے، علاج بہت کرایا، علاج نہیں ہو رہا۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن شرط ہے وہ آپ کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ کیا کوئی بات نہیں؟ وہ آیا ہندو سادھو، انتر منتر پڑا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ ارے یہ کہاں سے ملا تم کو؟ یہ ہنر کہاں سے ملا؟ کہ میرا ایک گرو، اس نے مجھے ایک طریقہ بتایا۔ کیا؟ نفس کی مخالفت کرو، جی چاہ رہا ہے اس کو مت کرو، چاہ رہا ہے نہیں کرو، نہیں چاہ رہا کرو۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، سنتا رہا، کیا ہو جاؤ مسلمان؟ کہ جی نہیں چاہ رہا۔ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا ابھی تو تم نے کہا جی نہیں چاہتا ہے کرتے ہو، چاہتا ہے نہیں کرتے ہو۔ اگر ابھی تم نے ہماری بات قبول نہیں کی، یہ تمہارا سارا ہنر ختم ہو جائے گا۔ وہ ایسا ڈرا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ نفس کی مخالفت کرنا، یہ رمضان کا مہینہ اس کی مشق کرواتا ہے۔ بھوک لگی ہوئی ہے، عین افطاری کا وقت ہے، دسترخوان کو بچھا کر رکھا ہوا ہے، ایسے کھانے رکھ دیے جو غیر رمضان میں بھی نہیں رکھتے، شربت بھی ہے، طرح طرح کی شربت، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، مجال ہے کوئی ہاتھ لگائے۔ جب تک کہ غروب نہ ہو جائے، جب تک کہ اذان نہ ہو مغرب کی، جب تک سائرن نہ بجے، ہم اپنی افطاری کر نہیں سکتے۔ کیا ہے؟ صبر، نفس کی مخالفت، نفس کو قابو کر رہے ہیں۔ اللہ نے
اس مبارک مہینے میں اس کی مشق کروائی ہے، نفس کی مخالفت کرنا، نفسانیت اس کو مغلوب کرنا. پھر شیطان فرمائیے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ ابھارتا ہے اللہ کی نافرمانی پر، خیالات پیدا کرتا ہے. یہ شیطان یہ مچھر کی طرح اس کا ایک سون ہے اور کاندھے پر بیٹھا ہوا ہے انسان کے، اور ذرا بھی دل کو اللہ سے غافل پاتا ہے فوراً یہ اپنی سونڈ کو دل میں ڈال کر انجیکشن کے ذریعے زہر اندر ڈال دیتا ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید فرما لیتے ہیں. غیر رمضان میں جن گناہوں کی طرف وہ ابھارتا اب رمضان مبارک کے مہینے میں نہیں ابھار سکتا ہے. مشق کرائی جا رہی ہے ہم سے. دیکھو 11 مہینے تو منمانی ہی ہوتی رہی، جی چاہی ہی ہوتی رہی. اب یہ 1 مہینہ آیا ہے، تمہارے لیے آسانی کر دی، سہولت کر دی. تقوی اختیار کرنے کے لیے نفس بھی کمزور اور شیطان سرکش شیاطین قید کر لیے گئے. پھر اللہ نے ماحول بنا دیا. کس چیز کا ماحول؟ مسجدیں بھر گئیں، لوگ خود چلے آ رہے ہیں، پھر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. فرمایا اس مبارک مہینے میں دن کا روزہ فرض قرار دے دیا، رات کا قیام تراویح کو ثواب کی چیز بتلایا ہے. لوگ اعمال کر رہے ہیں، کھینچے چلے آ رہے ہیں. پھر اس مبارک مہینے میں فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. صبر، ناگواری پر طبیعت کے خلاف باتیں اٹھ رہی ہیں، ان کو کیسے ضبط کیا جائے، اپنے آپ کو قابو کیا جائے، یہ سیکھنا ہے. یہ مبارک مہینہ ملا ہے اس کو سیکھنے کے لیے. جس نے ناگواری پر، جس نے طبیعت کے خلاف بات پر اپنے آپ کو قابو کرنا سیکھ لیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست دے نہیں سکتی، یہ ہار نہیں سکتا. اس کی جیت ہی جیت. کس پر؟ صبر پر. اور اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے انعامات بتائے ہیں. صبر کا بدلہ جنت ہے. مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی تلقین فرما رہے ہیں. صابروا ورابطوا واتقوا اللہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لمن صبر وغفر. مختلف انداز سے صبر کرو، صبر کرو، برداشت کر لو ناگواریاں، طبیعت کے خلاف بات. آج اس وقت معاشرے میں صبر، برداشت، اس کی سطح بالکل نیچے آ گئی ہے. اس امت کو تو بتایا گیا تھا، سکھایا گیا تھا، تربیت کی گئی تھی. برداشت کر لو ناگواری پر. اس کو حلم کہتے ہیں. حلم، حلم کیا ہے؟ عبد قیس ایک قبیلہ دور سے سفر کر کے آیا مدینہ منورہ مسجد نبوی کے پاس. مٹی پہ اینٹا ہوا سفر، تھکا ہوا. مسجد نبوی کی دیواریں چھوٹی تھیں. قافلے والوں نے مسجد میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. سواریوں سے کود کود کر حضور کے پاس محبت جس کے لیے آئے تھے، ان کا ایک سردار منذر بن عائز وہ وہیں رہا. ساری سواریوں کو جمع کیا، سامان جمع کیا، اکٹھا کیا، جو جگہ تھی وہاں ان کو لے کر گئے.
سواریوں کو، سامان کو نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے منذر، اللہ کو تمہاری ادا بہت پسند ہے، یہ تمہاری عادت، تمہاری طبیعت، اللہ نے اس کی تعریف کی ہے۔ اے اللہ کے رسول، کون سی عادت؟ دو خصلتیں ہیں تمہارے اندر، ایک حلم کی ہے، برداشت کی ہے، اور ایک تحمل مزاجی کی ہے، جلد بازی کی نہیں ہے۔ تو عرض کیا ہے اللہ کے رسول، یہ جو دو عادتیں میرے اندر ہیں، میں نے محنت کر کے اپنے اندر اس کو پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی عطا کی بھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی عطا کی بھی ہے۔ علم کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا، اس کا نام زید بن سونا، اور اس نے یوں کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے اندر ایک بہت اچھی عادت ہے، آپ ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں، بیواؤں کو، یتیموں کو، بے سہاروں کو۔ کوئی سائل آپ کے پاس آئے، آپ کو اس کو بغیر دیے نہیں لوٹاتے، بہت اچھی عادت۔ لیکن آپ تو فقیر آدمی ہیں، غریب آدمی ہیں، خود مانگا تھا اللہ سے جناب رسول اللہ سے، اے اللہ زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، اللہم احینی مسکینوں وامتنی مسکینوں واحشرنی فی زمرۃ المساکین، زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، موت ہو مسکینوں کے ساتھ، محشر میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ، خود مانگا۔ تو زید بن سونا نے کہا، آپ کے پاس تو پیسے نہیں لیکن خرچ کرنے کی عادت ہے۔ میرے پاس پیسے ہیں، آپ مجھ سے ادھار لے لیں، اور فلاں فلاں وقت آپ کے پاس امید پیسے ہو جائیں گے، آپ واپس لوٹا دیجیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ اب حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ ہیں، وقت پورا نہیں ہوا پیسے لوٹانے کا، آ گیا، اور آ کر بھری مجلس میں، آپ ایسے ہیں، آپ کا قبیلہ ایسا ہے۔ صحابہ کرام سے کہا، کب برداشت ہوتا حضور کی شان میں گستاخی؟ لیکن صحابہ کرام، ان کا ایک ایسا اللہ نے مزاج بنایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کہتے نہیں تھے۔ وہ تو حضور کے سامنے مجلس میں ایسے بیٹھ جاتے ساکن، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہلتے بھی نہیں تھے۔ ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل تھے، بڑے ہمت حوصلے والے تھے، اٹھے اور زید بن سونا کے پاس گئے، اس کو جھنجھوڑا، ڈرایا، دھمکایا، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلا لیا اور کہا، اے عمر، کیا ہی اچھا ہوتا تم اس سے یوں کہتے، دیکھو تمہارا ایک مطالبہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، بھری مجلس میں اس انداز سے بات کرنا غیر مناسب۔ تم آتے اور پوچھتے، بھئی آپ کے پاس اگر لوٹانے کے لیے پیسے تو مجھے لوٹا دو۔ پھر حضور نے اس شخص سے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا طریقے سے تم بات کرو۔ فرمایا، اے عمر، جاؤ بیت المال سے اس کا سارا قرضہ بھی ادا کرو، 20 سا جو مزید دے دو۔ عرض کہ اللہ کے رسول 20 سا جو مزید کیوں؟ کہ ابھی جو تم نے اس کو ڈرایا، دھمکایا، اس کی وجہ سے۔ زید بن سونا فوراً آگے آ کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ،
یہ کیا کیا تم نے زید؟ اے اللہ کے رسول، ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے اپنی نبی کی یہ نشانی ہے. ایک نشانی یہ ہے جتنا جاہل کا جہل اس کے سامنے بڑھتا جاتا ہے، نبی کا علم اتنا ہی اسی قدر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. میں تو یہ نشانی دیکھ رہا ہوں، علم ضبط کرنا، سہ جانا، برداشت کرنا. کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی مخاطب کی دل آزاری نہیں فرمائی. کوئی ہو، یہ مہینہ صبر کا ہے. انسان کو غصہ تو آ جاتا ہے، اللہ نے رکھا ہے، ہر انسان نے رکھا ہے اپنی دفاع کے لیے، عزت نفس کی حفاظت کے لیے. لیکن یہ غصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ پہلوان کون ہے؟ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلوان وہ ہے جو ہر ایک کو پچھاڑ دے، کوئی اس کو پچھاڑ نہ سکے. فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے غصے پر قابو پا لے. ایک صحابی آئے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائے. فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. عرض کیا اللہ کے رسول کوئی اور نصیحت؟ فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. عرض کیا اللہ کے رسول کوئی اور نصیحت؟ فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. یہ پوچھتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن غصے کی حالت میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، زور سے نہیں بولتے تھے. کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آیا، کبھی کسی دنیاوی کام کے لیے غصہ نہیں آیا. کوئی امر حق کی مخالفت کرے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا، اور ایسا غصہ آتا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی پھر حضور کے غصے کی کوئی تاب نہیں لا سکتی. لیکن غصہ کیسے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بہوؤں کے درمیان میں ایک رگ تھی، غصے کی حالت میں وہ پھول جاتی تھی. ہم اس سے پہچانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہے، لیکن کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں، کبھی دنیاوی کام کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے. شیطان آگ سے ہے، پانی آگ کو بجھاتی ہے. غصہ آ جائے تو وضو کر لیا کرو، کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو. غصے میں بہت سارے بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں. غصے میں بہت سارے بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں. مفتی ولی حسن صاحب مرحوم تھے ہمارے، ایک آدمی آیا، حضرت مجھے آپ سے بات کرنی ہے. کیا بات ہے؟ میں بڑے غصے میں آ گیا، میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی. طلاق تو نہیں ہوئی، پوچھتے لگا. مفتی ولی حسن صاحب نے کہا ہو گئی؟ کہ نہیں میں تو غصے میں تھا. غصے میں تو آدمی بے قابو ہوتا ہے. تو فرمانے لگے پیار میں کوئی طلاق نہیں دیتا، غصے میں ہی طلاق دیتا ہے. مفتی ولی حسن صاحب، غصہ بہت سارے کام بگاڑ دیتا ہے. غصے کو قابو کرنا ہے. یہ مہینہ ملا ہے، اپنے آپ پر قابو کرو، صبر کرو، سہ جاؤ، برداشت کرو. یہ مہینہ پھر غمخواری کا بھی ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا ہے. فرمایا کوئی کسی روزے دار کو روزہ کھلوا دے، افطاری کروا دے، تو جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی اس
روزہ افطاری کروانے والے کو ثواب ملے گا، اور روزہ رکھنے والے سے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو عرض کہ اللہ کے رسول ہمیں تو ہر ایک اتنی ہمت نہیں رکھتا، اتنی استعداد نہیں، ہم روزے دار کو روزہ افطار کروائیں۔ فرمایا پیٹ بھرنے پر موقوف نہیں ہے، ایک کھجور کھلا دیا، پانی کا ایک گھونٹ پلا کر روزہ افطار کروا دیا، فرمایا ضرور ملے گا۔ اور فرمایا جس نے کسی روزے دار کو پانی پلایا، پھر اللہ تعالی حشر کے میدان میں حوض کوثر سے، میرے حوض سے اس کو جام کوثر پلائیں گے، اور جنت میں جانے تک اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہے۔ فرمایا اس مہینے کا شروع کا عشرہ یہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ یہ مہینہ عبادت کا ہے، آخری عشرے اعتکاف۔ اور فرمایا اعتکاف کی اصل غایت یہ تھی کہ لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے، شب قدر جس کی عبادت 1000 مہینے سے بھی بڑھ کر ہے، کتنی بڑھ کر ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے بتانے کے لیے تعین کے ساتھ لیلۃ القدر کی کون سی رات ہے، لیکن باہر آ کر فرمایا 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے بھلا دی یہ رات کون سی ہے، اب اس کو تلاش کرو۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لڑ رہے تھے 2 اور ساری امت متاثر ہو گئی۔ یہ لڑائی جھگڑا ہمیشہ خیر اور برکت سے محرومی کا سبب ہوتا ہے۔ اس کو اس طرح سے ہمیں بتایا ہے، یہ امت ہے، یہ امت کوئی قوم کا نام نہیں ہے، کسی خاص علاقے والوں کا نام نہیں ہے، کسی خاص طبقے والوں کا نام نہیں ہے، کسی خاص رنگ اور نسل والوں کا نام نہیں ہے۔ یہ امت مختلف قوم والوں سے، قبیلے والوں سے، علاقے والوں سے، زبان والوں سے، طبقے والوں سے یہ امت بنی ہے۔ اور کیسے بنی ہے؟ فرمایا میری امت جسد واحد کی طرح سے، ایک جسم، اعضاء مختلف ہیں، سر میں ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، زبان ہے، دھڑ میں ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اعضاء مختلف، لیکن یہ سارے اعضاء ایک دوسرے کی موافقت میں استعمال ہوتے ہیں، مخالفت میں استعمال نہیں ہوتے۔ حضور کے زمانے میں صہیب رومی ہیں، سلمان فارسی ہیں، بلال حبشی ہیں، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، کوئی اوس قبیلے کا، کوئی خزرج قبیلے کا، سب ایک ہیں اور اکٹھے ہیں۔ اس امت کو اکٹھا رہنا بتایا ہے۔ کیسے؟ ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو، خامیاں مت دیکھو، خوبیاں دیکھو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، یہ تبلیغ کا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے، عیب جوئی سے منع کیا ہے۔ فرمایا ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہے نا، ہم سمجھ رہے ہیں اس کے اندر یہ خامی، یہ خامی نہیں ہے۔ عمر بھر یہ بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی، صاف آئینہ ہی کرتا رہا۔ وہ تو میرا عکس نظر آ رہا تھا۔ بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یکتر ہر عیب سے پاک اور صاف ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے، معصیت کا جذبہ ہی نہیں رکھا،
گناہ کا خیال تک نہیں، صرف عبادت ہی عبادت. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، وہ جو کریں نیکی ہی نیکی ہے. اور صحابہ اکرام اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ محفوظ ہو گئے. باقی کون بچے ہیں؟ میں اور آپ بچے. کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون. ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھنی ہیں، خامیاں نہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو کہ صغیر مسلمان بھی اللہ کی نگاہ میں کبیر ہے. جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں یہ چھوٹا نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں اے بیت اللہ تمہاری عظمت تمہاری حرمت سے میں واقف ہوں، لیکن یہ بتا دوں ایک مسلمان اس کی عظمت اس کی حرمت تم سے عظیم تر ہے. اوروں کے بارے میں اچھا گمان، اچھا خیال، دل صاف رہے ہر ایک کی طرف سے. اس مبارک مہینے میں جب شب قدر ہوتی ہے سب کی معافی ہوتی ہے، لیکن کینہ رکھنے والے، دل میں بغض رکھنے والے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں رکھنے والے، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دل کی کدورت بھی اس راستے کی ترقی کے لیے مانے ہے. دل میں کسی کے بارے میں برا خیال آ گیا، اس کا تو کچھ نقصان ہو نہ ہو ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، ہماری ترقی رک جاتی ہے. دل صاف رہے ہر ایک کی طرف سے. برا تو میں ہی ہوں، اجماع امت ہے، انبیاء کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں. ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا فرمائیں گے. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تنکا ہاتھ میں لیتے. کاش ابو بکر یہ تنکا ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا. کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں فرمایا گیا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے، ہر دروازے سے پکار آئے گی اے ابو بکر یہ اعزاز میرے حصے میں آئے کہ میری جانب سے آپ جنت میں داخل ہوں. لیکن اپنے بارے میں کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، جو دل میں ہے وہ ان کی زبان پر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں فرما گئے میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ ساری رات رو رہے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوا ہوتا. کسی نے اتنا کہہ دیا ہے عمر تمہاری وجہ سے دین چمک گیا. فرمایا نہیں، یہ دین ہے جس کی وجہ سے عمر چمکا ہے. اپنی حیثیت مٹا کے حاجی صاحب حاجی عبد الوہاب صاحب فرمانے لگے یہ راستہ ترقی کا ہے، اس کے لیے اس راستے میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلتا رہے. چھوٹا بن کر چلنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں. لا یمکن فنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. لیکن حضور کی دعاؤں میں دعا ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر. چھوٹا بن کر چلنا یہ امت ہے. اس مبارک مہینے کے اندر رمضان مبارک کے مہینے میں عبادت کا مہینہ ہے، نقل و حرکت کا بھی مہینہ ہے. نقل و حرکت علماء حضرات فرماتے ہیں، اسے سنا ہے
کہ حضور کے زمانے میں 9 رمضان کے مہینے آئے. جس سال رمضان المبارک کا مہینہ فرض ہوا 2 ہجری، اسی سال نقل و حرکت، بدر کا مارکا، روزے کی حالت. حضور نے ترغیب بھی دے دی، روزہ کھول لو، مشقت ہے، مجاہدہ ہے. اور کس کے لیے گئے تھے؟ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا تجارتی، اس کا پیچھا کرنے کے لیے. اور سامنا ہو گیا 1000 ہتھیاروں سے لیس جنگجو تیاری کے ساتھ. اور یہ کتنے؟ 313. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک عریش بنایا گیا، جھونپڑا، اور ساری رات مانگتے رہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم. اور یوں دعا فرمائی، اے اللہ اگر یہ 313 ختم ہو گئے پھر تا قیامت تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. ساری رات مانگتے رہے. اور صبح ہوئی اور باہر آیا عریش سے اور اشاروں سے فرمانے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ولید کی، جہاں شیبہ کی. ایک ایک بڑے بڑے سردار کا نام لے رہے تھے. اور صحابہ اکرام کو اطمینان آ رہا تھا جو حضور فرمانے بالکل حق اور سچ ہے. اور جب جنگ ختم ہوئی، مارکا پورا ہوا، جہاں جہاں اشارہ کیا وہیں اس مشرک کے سردار کی لاش تھی. اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم پہچانتے تھے یہ انسان کی وار سے گیا ہے اور یہ فرشتوں کی وار سے گیا، ہم پہچاننے لگے تھے. اور پھر اس مبارک مہینے میں فتح مکہ، اور فتح مکہ کس حال میں داخل ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سر جھکا ہوا ہے، اونٹنی کی گردن سے لگا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ایک اکیلے اللہ نے کیا ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی. ونصر عبدہ، یہ نہیں فرمایا اپنے رسول کی مدد کی، یہ نہیں فرمایا اپنے نبی کی مدد کی، فرمایا اپنے بندے کی مدد کی. امت کے لیے پیغام ہے. اور پھر صفا پہاڑی پر چڑھے اور یوں فرمایا آج میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کے لیے کوئی بھی یہ بھی نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، یہ بھی یاد نہیں دلاؤں گا. عام معافی ہے، عام معافی ہے. اور فتح مکہ تو فتح عالم تھا، رمضان کے مہینے میں ہوا. اور پھر یہیں سے حنین کی طرف ابھی رمضان چل رہا ہے، یہاں تک کہ یکم شوال بھی حنین میں ہی آئی. پھر تبوک سے واپسی ہے، رمضان شروع ہو گیا. یہ امت کے سامنے بات رکھی، عبادت بھی کرنی ہے اس مبارک مہینے میں، تلاوت بھی کرنی ہے. ساری آسمانی کتابیں اسی مبارک مہینے میں، یہاں تک کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ سے رمضان کے مہینے میں ہی آسمان دنیا پر آیا. اور پھر حضور کی 23 سالہ نبوت والی زندگی میں تھوڑا تھوڑا امت کے سامنے آتا رہا. لیکن یہ نقل و حرکت کا بھی مہینہ ہے. مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے 4 مہینے خصوصاً نقل و حرکت کے، رمضان، شوال، ذیقعد، ذیحج، یہ 4 مہینے تو خصوصیت سے نقل و حرکت کے نکلے بھی ہیں اللہ کے راستے میں، جان اور مال اور اوقات کی قربانی دی ہے. اس امت کے مزاج میں، اس امت کی طبیعت میں یہ بات ڈالی گئی ہے. نقل و حرکت، نکلو اللہ کے راستے میں. اور نکلنے میں کیا چیز رکاوٹ ہوتی ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے.
فرمایا جس کا مفہوم ہے کیا تم اس دنیا سے چمٹ جاتے ہو، زمین سے لگ جاتے ہو، راضی ہو گئے دنیا کی زندگی سے آخرت کو چھوڑ کر؟ یاد رکھو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. یہ دنیا اس کی اللہ کے یہاں کوئی حقیقت نہیں. جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ اللہ جو خالق ہے اور مالک ہے، وہ کلام پاک میں یوں فرما رہا ہے، یہ تو لاہو لعب ہے، کھیل تماشا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے. بے قیمت. صرف یہ نہیں بلکہ فرمایا جو صرف رئیس لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے. فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی. مال سے نہیں، مال والوں سے نہیں، ملک سے نہیں، ملک والوں سے نہیں، نقشوں سے نہیں، نقشے والوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، عہدے والوں سے نہیں. کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے اور اللہ تعالی کے حکم سے تو ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے. یہ مہینہ ملا ہے، عبادت بھی، نقل و حرکت بھی. کیوں؟ اس اللہ کے ساتھ ہمارا قرب اور تعلق مضبوط ہو جائے جو ہمارا خالق اور مالک ہے. وہ اللہ جو ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں. اس اللہ کے ساتھ قرب اور تعلق کہ اللہ کے نام کے بغیر کوئی کام پورا نہیں، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام آسان نہیں، اللہ کے ذکر کے بغیر دلوں کو اطمینان نہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی مصیبت ٹلتی نہیں، اللہ کی اطاعت کے بغیر زندگی خوشگوار نہیں، اور اللہ کی اجازت کے بغیر جنت میں جانا نہیں. اس مبارک مہینے میں خوب کلمہ طیبہ کا بھی ورد کرنا ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے جس سے اللہ کو پہچانا جائے. خوب اس کا ورد کرنا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے. یہ کلمہ معرفت ہے، یہ کلمہ عبدیت ہے، یہ کلمہ ایمان ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تقوی ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے. یہ اتنا وزنی ہے کہ ساتوں زمین اور آسمان کے اوپر رکھ دیا جائے تو ساتوں زمین اور آسمان اس کلمے کے وزن سے دب جائے. اور استغفار کی کثرت کرنی ہے. جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ رزق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں یہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. اور اس مبارک مہینے میں حضور نے ترغیب دی جنت کی طلب کرو، چارہ کار نہیں. جہنم کی آگ سے پناہ مانگو، چارہ کار نہیں، کثرت سے یہ مانگنا ہے. اور یہ مبارک مہینہ ہے دعا کا. خاص طور سے افطاری کے وقت عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے کہا جاتا ہے اپنی عبادت چھوڑ دو،
روزے داروں کی افطاری کے وقت کی دعا پر آمین کہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں اتنا قریب، کوئی اور بھی اتنا قریب ہے؟ فرمایا ہاں ایک آخر میں امت آنے والی ہوگی، وہ رمضان کے روزے رکھے گی، پھر روزہ کھولنے کا وقت آئے گا، افطاری قریب ہوگی، وہ ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے، میرے اور ان کے درمیان پھر کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے، ملک والوں کے لیے، ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے مانگے ہم۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو یہ وقت ہے، یہ مہینہ ہے نقل و حرکت کا بھی، اللہ کے راستے میں نکلنا، جان اور مال اور اوقات کی قربانی پیش کرنا۔ 4 مہینے بہترین وقت ہے، اس کے لیے فرمائیں کون کون ساتھی تیار ہے۔ اب گزارش یہ دیکھیں ابھی مطالبے کا وقت ہے، کہا گیا ہے کچھ اتنا وقت آدمی مل جائے گا، دے دیا جائے گا جس سے آدمی آسانی سے افطاری بھی کر سکتا ہے، دعا بھی کر سکتا ہے۔